أحياها نهجا وقيم أنثرها خلقا وشيم أملأها أملا وهمم أعكس منها صورتي إنها مسؤولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میں آسیہ مدنی ہوں اور اسلامک انسٹیٹیوٹ اور الکتاب 21 کے سلسلہ وار پروگرام جسٹ فکس اٹ کے سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ہمارا یہ پروگرام اور اس کا یونیک سا نام، اس کی داستان یا اس کی بیک گراؤنڈ بڑی انٹرسٹنگ ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی سے جن ایشوز کو ہم دیر سے فیس کر رہے ہیں اور ان کے حل ڈھونڈنے کی تلاش میں سرگرداں ہیں، ان ایشوز کو ہم سامنے لے کے آئیں اور اس پر کرنے والا کام اس کو تجویز کیا جائے اور اس پر لوگوں سے فیڈ بیک لی جائے. یعنی میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم ڈسکشن کرنا، ملامت کرنا اور کرٹیسائز کرنا بند کرنے اور کرنے کے کام کی طرف آئیں. بہرحال آج کے موضوع کا جو میں نے انتخاب کیا ہے وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے جو ہم سب کے لیے، میرے لیے اور آپ سب کے لیے ایک ہی جیسا اہمیت کا حامل ہے. یہ موضوع تعلیم سے متعلق ہے. بات یہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ تعلیمی ترقی ہی در حقیقت ترقی کا مؤثر ترین اور تیز رفتار ترین ذریعہ ہے. نیلسن منڈیلا کے الفاظ میں کہ اس سے زیادہ افیکٹو کوئی بھی ٹول نہیں. آج کا مسلمان جو 21ویں صدی میں رہ رہا ہے، تعلیمی ترقی اس کی بھی ٹاپ پرائرٹیز میں سے ایک ہے. اس کی پرائرٹی لسٹ میں اس کو بھی جگہ ملتی ہے. نہ صرف اس کی بلکہ ہماری گورنمنٹ کی بھی، ہمارے سوچنے سمجھنے والے اداروں کی بھی اور ہمارے پالیسی میکرز کی بھی. مسئلہ صرف یہ ہے کہ تعلیمی ترقی برائے تعلیمی ترقی کچھ بھی نہیں ہے اور ترقی برائے ترقی بھی کچھ نہیں ہے. تو سب سے اس میں پہلے کرنے والا کام یہ ہے کہ آج ہم نے سوچا ہے کہ اپنے تعلیمی نظام کے نقائص کو کمپریہنسو وے میں سامنے لائیں تاکہ اس کے مطابق ایک سٹینڈرڈ تشکیل دیا جا سکے اور تاکہ اس سٹینڈرڈ کے مطابق پھر ایک فریم ورک بنایا جائے اور پھر اس فریم ورک بنانے کے بعد سمارٹ گولز کے ذریعے ان اہداف کو افیکٹو وے میں اور مؤثر وے میں حاصل کیا جائے. تو آئیے آج ہم بات کریں گے کہ ہمارا تعلیمی نظام، جس میں میں نے اپنے تعلیمی دور میں جس کی جن پرابلمس کو فیس کیا تھا، اور آج کا طالب علم، اگین وہ طالب علم جو 21ویں صدی میں رہ رہا ہے اور وہ طالب علم جو پاکستانی مسلمان ہے، اس کو کون کون سی مشکلات فیس کرنی پڑ رہی ہے. تو میں سب سے پہلی مشکل کا ذکر کروں گی. ہمارے تعلیمی نظام کی پہلی مشکل جو ہے اہداف کا اور ویژن کا ناموجود ہونا یا کئی مرتبہ غیر واضح ہونا. اہداف اور مشن یا ویژن یہ وہ چیزیں ہیں جن کو پہلے طے کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پڑھائی شروع کی جاتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں اہداف، مشن، ویژن اور آبجیکٹیوز کے بجائے ہمارے استاد کے ہاتھ میں کتاب تھما دی جاتی ہے اور وہ کتاب لے کے کلاس روم میں داخل ہوتا ہے اور جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک سال میں، ایک سہ ماہی میں یا ایک عرصے کے اندر اس کتاب کو ختم کرانا ہے. اور شاگرد کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کتاب کو نہ صرف ختم کرنا ہے بلکہ اس کے رٹا لگانے میں زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کو ماسٹر کر لینے کے باوجود نہ استاد کو اس کا مطلوبہ ہدف ملتا ہے کہ اس کو اپنے ہدف کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو بیک آف مائنڈ میں تھا. تو کئی دفعہ رزلٹ دیکھ کے استاد کو زیادہ خوش نہیں ہوتا اور شاگرد بیچارہ جو کہ اس عمل کا سب سے زیادہ بڑا نشانہ مشق بنا تھا، وہ تو سب سے زیادہ ناخوش ہوتا ہے. اور یہ ایک بہت ہی مایوس کن چیز ہے کہ استاد کو کلاس میں جاتے ہوئے یہ پتہ ہی نہیں کہ میں آج جو چیپٹر پڑھانے جا رہا ہوں اس کا پڑھانے کا میرا مقصد کیا ہے، اور جب میں کلاس سے باہر نکلوں گا تو میرے طالب علم کے پاس کون سی چیز موجود ہونی چاہیے جس کی بنا پہ میں یہ کہہ سکوں کہ ہاں آج کا سبق کامیاب رہا. تو یہ ایک وہ چیز ہے جس کا نہ ہمیں پتہ ہے، نہ پڑھنے والوں کو پتہ ہے، اور عجیب بات ہے پالیسی میکرز کو بھی نہیں پتہ. ہم کتابوں کا یا
एक प्रोटोकॉल का पेट भरने के लिए ऑब्जेक्टिव्स की लाइन के अंदर वो सेट ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारे पढ़ाने वाले उस्ताद हमारी जो टेक्स्ट की किताबें हैं उसके अंदर भी जो अहदाफ और गोल और आउटलाइन और की पॉइंट्स, वो वाली सारी चीज़ों का नज़रअंदाज करके सीधा सीधा उस पढ़ने पढ़ाने की तरफ आते हैं जिसने एग्ज़ाम में आना है। और वो एक्सरसाइजेज या वो एक्टिविटीज़ जो माहिरीन तालीम की तरफ से, क्योंकि आफ्टर अ टाइम हम इम्पोर्टेड किताबें ले लेते हैं, हम इम्पोर्टेड बने बनाए लेसन प्लान्स ले लेते हैं, इम्पोर्टेड मटेरियल ले लेते हैं और उसके बाद उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं अपने आप को ये कहते हुए कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि उनमें से जो जो चीज़ें हाई ऑर्डर थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए होते हैं उनको हम कट लगाते जाते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों को इम्तहान में पूछना ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि उनको पूछने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है जो हमारा उस्ताद करने पर तैयार नहीं। और अजीब बात यह है कि सोशल साइंसेस में तो चले हमें इस बात की कुछ ना कुछ समझ आती है, नेचुरल साइंसेस के जो मज़ामीन हैं जो कि प्योरली फैक्ट बेस्ड हैं और जिनके आउटकम बड़े कॉन्क्रीट होते हैं, उनमें भी हमारा अंदाज़ यही होता है। तो हमारा सबसे बड़ा, सबसे गंभीर और सबसे सीरियस मसला ये है कि हमें अपने पढ़ने वाली बुक का, सिलेबस का, करिकुलम का ना अहदाफ का पता होता है, ना हमने उसको समझा होता है और ना हम इसको हासिल कर पाते हैं। हमारा दूसरा बड़ा मसला ये है कि हमारी दरसी किताबों में, खा वो गवर्नमेंट की तरफ से आए, खा वो किसी हायर अथॉरिटी की तरफ से आए, खा वो हम खुद ही उसको तरतीब दे लें, उसमें गैर ज़रूरी मालूमात का अंबार होता है और इतनी ज़्यादा मालूमात होती हैं कि जिनको याद करके क्रैम करने का सिवाय हाफ़िज़े को थकाने के कोई फ़ायदा नहीं होता। और अगेन ये सूरत हाल सिर्फ सोशल साइंसेस में नहीं है बल्कि ऐसी साइंसेस में भी हैं जो टोटली प्रैक्टिकल या प्रैक्टिस पर बेस करती हैं। और क्या होता है कि इस इतनी ढेर सारी मालूमात को याद के चक्कर में जो थकान हासिल होती है वो तो होती है, लेकिन अगेन ना तो हदफ हासिल होता है और ना हदफ वाज़े होता है। इसकी मैं मिसाल ये दूंगी कि आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जो आजकल हर गली मोहल्ले और कोने खुदरे में उभर आने वाली एकेडमीज़ ने जो रवाज पाया है, इन्होंने वो रट्टा मारने वाले हदफ के हसूल के लिए एक काबिल अमल प्लान तश्कील दिया है। और क्या है कि वो अपने फास्ट ट्रैक कोर्सेज के ज़रिए और या अपने कोर्सेज के ज़रिए वो जो काम एक कॉलेज में या स्कूल में पूरे साल में कराया जाता है उसको कई दफ़ा 3 महीने में करा लेते हैं, कई दफ़ा 6 महीनों में करा लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकली हमारा बहुत सारा टाइम ज़ाया किया जाता है। और अगेन ये सूरत हाल नेचुरल साइंसेस वाले मज़ामीन में भी बहुत ज़्यादा है, हत्ता कि मेडिकल का जो सिलेबस है, हत्ता कि वो सिलेबसेस जिनका ताल्लुक टोटली प्रैक्टिकल काम के साथ है, उनमें भी वो चीज़ें रटवा दी जाती हैं जिनका अमल के साथ ताल्लुक नहीं होता। और रिज़ल्ट क्या होता है कि जो काम होना होता है उस पर तवज्जो कम से कम रह जाती है। एक तीसरा मसला जो कि हमारे सामने आया है कोविड के दिनों में, जब कोविड आया तो हर एक को ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर शिफ्ट होना पड़ा और स्मार्ट लर्निंग को जो है उसके तरीकों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत पेश आई। ये सूरत हाल एडवांस दुनिया ने तो रेडीली कबूल कर ली। खैर कबूल तो करनी थी, जाहिर है वबा का ज़माना था, ना करते तो क्या करते। लेकिन पाकिस्तान में ये सूरत हाल बड़ी अजीब रही। पाकिस्तान ने एक तो इस सूरत हाल का टच सबसे पहले लिया, ठीक है, और उसके बाद इसको बहुत मुश्किल जाना। और क्या हुआ कि और साथ ही हमें ये पता लगा कि स्मार्ट लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग जो कि दुनिया में बड़ी देर से राइज है और बहुत देर से उस पर अमल भी किया जा रहा है, उससे फ़ायदा उठा रहा है, हम लोग उसके अंदर बहुत इब्तदाई दर्जे में मौजूद हैं। अब कोविड तो चला गया है, उसके बावजूद हमें नज़र ये आ रहा है कि स्मार्ट लर्निंग के बगैर हम लर्निंग में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लेकिन हमारे असातिज़ा और हमारे शागिर्द भी इसको सब कबूल कर लेने के बावजूद अभी तक अमली तौर पर इसको एक अहमियत का दर्जा देने को तैयार नहीं और उस खूबसूरत दिन के इंतज़ार में बैठे हैं जिस दिन के अंदर वो जंप लगा के कोविड से पहले वाले दुनिया में चले जाएंगे और सब अच्छा हो जाएगा। हालांकि तरक्की याफ्ता दुनिया ने इसको ना सिर्फ रेडीली एक्सेप्ट किया बल्कि इस वक्त ये एक साइड लाइन के तौर पे, एक साइड शोबे के तौर पे पूरा एक लर्निंग स्टाइल का शोबा इख्तियार कर चुका है जिसको हर ख़ास व आम
اختیار کر رہا ہے اور اس کو ٹریڈیشنل لرننگ کے ساتھ استعمال کرنے کی نہ صرف سفارشات دی جا رہی ہیں بلکہ بہت زیادہ زور بھی دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے ریسورسز کے استعمال کے معاملے میں اور اچھے ریزلٹس کے اعتبار کے معاملے میں بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اور ایک آخری جو ہے ہمارے تعلیمی نظام کے میں ایک نقص کا ذکر کروں گی، وہ نقص یہ ہے کہ ہمارا طالب علم ڈگری لینے کے باوجود کمائی کے قابل نہیں ہوتا۔ اس دن میں پڑھ رہی تھی تو ایک کسی آدمی نے اپنی رائے بڑی انٹرسٹنگ لکھی تھی، اس نے کہا بات یہ ہوتی ہے کہ جو عالمی تعلیمی نظام ہے نا وہ مارکیٹ کی تشکیل دیتے ہیں، ہم عالمی سطح پہ بات کر رہے ہیں، آج دنیا پاکستان میں محدود نہیں ہے، ہم گلوبل ولیج پہ بیٹھے ہیں، اور وہ جو جب نظام مارکیٹ جو ہے وہ تشکیل دے دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اس مارکیٹ کے اندر فٹ ہونے کی بات ہوتی ہے۔ تو ہمارا جو ڈگری یافتہ طبقہ ہے وہ بیچارہ تو کسی جگہ پہ فٹ نہیں ہوتا، کئی دفعہ اس کو فٹ ہونے کے لیے شکر کر کے اور صبر کر کے کسی ایسی جگہ پہ فٹ کر دیا جاتا ہے جہاں پہ اس کی کسی نہ کسی جگہ پہ اس کو کسی جگہ پہ لگا دیا جاتا ہے، اور وہ اسی کو صبر شکر کر کے تو اپنی زندگی بنا کر بیٹھ جاتا ہے، خواہ اس نے جو تعلیم حاصل کی، جو ریسرچ کی، جس کے اوپر اپنی زندگی لگائی، وہ اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہی کیوں نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو اس وقت ہر بندہ آن لائن کورسز بھی کرتا ہوا نظر آئے گا، اور ہر بندہ آپ کو MBA اور مینجمنٹ کے کورسز بھی کرتا نظر آئے گا، اور ہر بندہ آپ کو مارکیٹنگ کے لیے ورک کرتا نظر آئے گا، اور ہر بندے کو جو مارکیٹ میں آفرز ہو رہی ہوں گی وہ بزنس بیسڈ پروجیکٹس کی آفرز ہو رہی ہوں گی۔ تو اور یہ تو صورتحال ہے اس کے لیے، اس خوش قسمت طالب علم کے لیے جو اس قابل تھا کہ اس نے ایک لائن اختیار کی اور اس میں ڈگری لے لی۔ ان طالب علموں کے بارے میں کیا بتائیں گے جنہوں نے ابھی صرف میٹرک کیا یا FSC کیا اور گھر والوں کو ان کی مالی اعانت، ان کی جانب سے مالی اعانت کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے تعلیمی نظام کو میٹرک کے لیول پر طلبہ اور طالبات کو اس قابل کر دینا چاہیے کہ وہ ایٹ لیسٹ اپنا بوجھ اٹھا سکیں، اور اگر اپنا بوجھ اٹھا سکیں اور اس کے ساتھ والدین کو تھوڑا بہت دینے کی کوشش کی پوزیشن میں آ جائیں تو یہ ایک آئیڈیل صورتحال ہونی چاہیے، جس کے ساتھ جیسا کہ پوری ایڈوانس دنیا میں ہوتا ہے، ایڈوانس دنیا میں ہائی اسکول کے بعد کی جو لرننگ ہے وہ طالب علم کی اپنی قوت بازو پر ہوتی ہے، وہ یا صبح نوکری کرتا ہے یا شام کو نوکری کرتا ہے، یونیورسٹی کے پیسے دیتا ہے یا نہیں دیتا، اپنا کوئی کاروبار سیٹ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ 17-18 سال کی عمر سے پیرنٹس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جس کمرے میں رہ رہے ہیں اس کا کرایہ دے دو، اور اگر کرایہ دینے کی اور فوڈ اور لاجنگ کے چارجز دینے کے موڈ میں نہیں ہے تو ایسا کرو اپنا انتظام کہیں اور کر لو۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے طالب علم کو اس عمر میں اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ کم از کم اپنی ذات کو سنبھال سکے اور کسی نہ کسی حد تک خاندان کی جو انکم ہے اس میں ہاتھ بٹا سکے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا تعلیمی نظام انتہائی محنت کے باوجود ان سارے چیلنجز کو پورا نہیں کر پا رہا۔ اگلی آنے والی ڈسکشنز میں انشاءاللہ ہم اسی موضوع کو لے کے چلیں گے اور اس کے اوپر 1 by 1 جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، اور آپ لوگوں سے بھی فیڈ بیک مانگیں گے کہ آپ کے خیال میں ان 4 مسائل کا کیا حل ہونا چاہیے۔ اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں ان 4 مسائل کو ایک ایک لائن میں دوبارہ دہرا لیتی ہوں۔ نمبر 1، ہمارے اہداف اور ویژن واضح نہیں ہوتے۔ نمبر 2، غیر ضروری معلومات کا انبار ہوتا ہے جن میں سے جو کہ عموماً مطلوبہ مقاصد سے اہم آہنگ نہیں ہوتی۔ نمبر 3، ہمیں اسمارٹ لرننگ نہ تو آتی ہے اور نہ ہی ہم اس کو مینٹلی مزید سیکھنے کو تیار ہیں۔ اور نمبر 4، ڈگری کے باوجود، ٹریننگ کے باوجود ہم اس کو مارکیٹ میں استعمال کر کے انکم وصول کرنے کے یا انکم کے حصول کے قابل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔